بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خیریت سے ہوں، امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شام۔ تو جناب والا، میں پھر سے حاضر ہوں سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور پہلو کے ساتھ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جب قافلے والے بحیرہ کی دعوت پر پہنچے تو وہاں کیا ہوا، اور بحیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے کیا کیا سوالات پوچھے۔ جب مقررہ وقت آیا تو قافلے کے سارے افراد بحیرہ کے ہاں گئے۔ اس نے بڑے اہتمام سے ان کا خیر مقدم کیا۔ جس جان عالم کے لیے وہ بڑی بےتابی سے اپنی نگاہیں فرش راہ کیے ہوئے تھا، وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے پوچھا، آپ میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے بتایا کہ تمام لوگ آ گئے ہیں، صرف ایک بچہ پیچھے رہ گیا ہے، اسے ہم اپنے خیموں اور اونٹوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ آئے ہیں۔ اس نے اصرار کیا کہ اسے بھی ضرور بلاؤ۔ اس قافلے کا کوئی فرد، چھوٹا ہو یا بڑا، غلام ہو یا آزاد، پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث بن عبد المطلب گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے آئے۔ اس پیکر نور و سعادت کے آنے سے بحیرہ کے دل بے قرار کو قرار آ گیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے ٹکٹکی باندھ کر رخ انور کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ جب قافلے والے کھانے سے فارغ ہوئے تو اس نے سب کو رخصت کر دیا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور آزمانے کے لیے کہنے لگا، میں آپ سے لات و عزا کے حق کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ جس بارے میں آپ سے پوچھوں آپ مجھے اس کا جواب دیں۔ راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے لات و عزا کی قسم کھائی تھی۔ اب یہاں لات و عزا کی بات ہوئی تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ لات و عزا کیا ہے؟ نہیں جانتے؟ تو چلیے میں آپ کو اپنے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مشرکین کے معبودوں میں سے ایک بت کا نام لات تھا۔ اس کا اصل مجسمہ طائف میں نصب تھا۔ یہ ایک مربع شکل کی چٹان تھی جس پر ایک مکان تعمیر کر دیا گیا تھا۔ بنو ثقیف اس بت کی پرستش اور خدمت گزاری کیا کرتے تھے۔ ان کے بتوں میں سے ایک کا نام عزا تھا۔ یہ وادی نخلا میں درختوں کے ایک جھنڈ کی شکل میں تھا، اور بحیرہ راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے انہی دونوں بتوں کی قسم کھائی تھی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے لات و عزا کے واسطے سے کوئی بات مت پوچھو، باخدا جتنی مجھے ان سے نفرت ہے اتنی اور کسی چیز سے نہیں۔ پھر بحیرہ نے کہا، تو میں اللہ رب العزت کے واسطے سے عرض کرتا ہوں کہ جو میں آپ سے پوچھوں اس کا جواب آپ مجھے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جو تمہارا جی چاہے پوچھو، میں اس کا صحیح جواب دوں گا۔ بحیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اور بیداری وغیرہ کی کیفیات کے بارے میں دریافت کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرماتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حالات اسے بتاتے، اس سے ان صفات کی تصدیق ہو جاتی جو نبی آخر الزماں کے بارے میں بحیرہ کے پاس تھیں۔ آخر میں بحیرہ نے پشت مبارک سے کپڑا اٹھایا اور وہاں اس نے خاتم نبوت کو بعین ہی اس صورت میں دیکھا جو اس کے پاس تھی۔ بے ساختہ اس نے جھک کر خاتم نبوت کو چوم لیا۔ جن قافلے والوں نے یہ منظر دیکھا وہ کہنے لگے کہ اس راہب کے دل میں محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ جب بحیرہ اس سب سے فارغ ہوا تو ابو طالب کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، اس بچے کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ ابو طالب نے پہلے تو کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا، یہ آپ کا بیٹا نہیں اور اس کا باپ زندہ موجود نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ابو طالب نے کہا، یہ میرا بھتیجا ہے۔ راہب نے پوچھا، ان کا باپ کہاں ہے؟ تو ابو طالب نے کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، جبکہ ابھی شکم مادر میں تھے۔ راہب نے کہا، اب آپ نے سچی بات کہی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کہاں ہے؟ ابو طالب بولے، تھوڑی مدت گزری تھی کہ وہ بھی انتقال کر گئیں۔ پھر راہب نے ابو طالب کو کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو لے کر واپس اپنے وطن لوٹ جائیں اور یہودیوں سے ہر وقت محتاط و ہوشیار رہیں۔ اگر انہوں نے دیکھ لیا اور ان کو ان حالات کا علم ہو گیا جن کا علم مجھے ہوا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آئیں گے۔ آپ کے بھتیجے کی بڑی شان ہوگی۔ یہ چیز ہماری کتابوں میں مکتوب ہے اور ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے یہی بتایا ہے۔ دیکھو، میں نے آپ کو حقیقت حال سے
آگاہ کرنے کا فرض ادا کر دیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی اپنے وطن واپس لے جاؤ۔ ایک روایت میں ہے کہ بحیرہ نے اصرار کرنے پر ابو طالب کو بتایا کہ یہ سارے جہانوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ بعض روایت میں ہے کہ ابو طالب وہیں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس مکہ آ گئے، لیکن دوسری روایت سیرت ابن کثیر جلد 1 صفحہ نمبر 245 میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں سے جلدی نکلے اور شام پہنچے، اپنے کاروبار سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ تو جناب والا آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور پہلو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔